السلام علیکم، میرا نام فاروق بٹ ہے۔ میں آج نیوٹیک کامیاب جوان پروگرام کی طرف سے ایک پبلک اوپینین سروے کر رہا ہوں۔ آج ہم ایک نیا ریزولوشن پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 23 مارچ پاکستان ڈے کے حوالے سے تقریبات ہو رہی ہیں، تو آج ہم تمام لوگوں سے جا کے ایک سروے کریں گے کہ ان کے خیال میں ہمارے نوجوانوں کو وہ کیا مشعل راہ اپنانی چاہیے جس سے وہ ترقی یافتہ ممالک کے نوجوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے ملک کو اور قوم کو ترقی کی اس بلندی تک پہنچا دیں کہ جہاں پہ آج یورپ، امریکہ، چائنا اور جاپان جیسے ترقی یافتہ ممالک موجود ہیں۔ چلیں آئیں لوگوں کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ Assalamu alaikum Pakistan. My name is Diba Shahnaz and I am first female of first United Nations Insaraj Search and Rescue certified team known as Pakistan Rescue Team. اور اس وقت بھی میں ایک آپریشن سے آ رہی ہوں، آپریشن ایریا سے۔ I just wanted to say کہ آپ سب کو 23 مارچ بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان کا دن ہے، ہمارا دن ہے، اور ہم سب کو تجدید عہد کرنا ہے کہ ہماری یوتھ کنٹریبیوٹ کرے تو یہ کچھ ناممکن نہیں ہے۔ ریسکیو ٹیم اقوام متحدہ سے جنوبی ایشیا کی پہلی سرٹیفائڈ ٹیم بن سکتی ہے اور کوئی ایک فیمیل بھی اس کا ممبر ہو سکتی ہے، تو ہماری یوتھ میں پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آئی ڈو بلیو کہ میری یوتھ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ میں صرف آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ان چیزوں سے منسلک ہوں جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے، پاکستان کو سرسبز اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں یا ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں۔ ایسا ہی ایک پلیٹ فارم ریسکیو سروس کا بھی ہے جس میں آپ ایز والنٹیئر اس سروس کے ساتھ جڑ کے اپنے علاقے کے مسائل کو نہ صرف حل کر سکتے ہیں بلکہ اس کی بہتری کے لیے ریسکیورز کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ اور اس دن ہمیں عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی انسان کم نہیں ہے، کسی کا بھی کردار چھوٹا نہیں ہوتا، کسی کا عمل بھی کم نہیں پڑ سکتا۔ اگر آپ سب یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم نے اپنے ایریے کو بہتر بنانا ہے، محفوظ بنانا ہے، سرسبز و شاداب بنانا ہے، تو کوئی وجہ ایسی نہیں کہ ہم حادثات کی روک تھام میں عملی کردار ادا کر سکیں۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے۔ السلام علیکم میم، میرا نام فاروق بٹ ہے۔ میں نیوٹیک کامیاب جوان پروگرام کی طرف سے آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہماری ینگسٹرز کی یوتھ کی آپ رہنمائی فرما دیں ریگارڈنگ آپ جیسے کہ 23 مارچ پاکستان ڈے کے حوالے سے کہ ہماری کافی انرجیٹک یوتھ ہے، تو آپ کی نظر میں ایسی کیا امپرومنٹس ہماری یوتھ اپنائے کہ وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے شانہ بشانہ اپنے ملک کو نہ صرف کھڑا کریں بلکہ ہماری ینگر جنریشن، ہماری پوری نیشن کو ان کی شانہ بشانہ لے چلیں؟ بہت شکریہ جی۔ میرا نام شکیلہ جلیل ہے اور میں انچارج راولپنڈی پریس کلب ہوں، جوائنٹ سیکرٹری ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں سے ایک ہے جس کی زیادہ آبادی جو ہے نا وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور کسی بھی ملک کی ترقی میں جو ہے نا وہ نوجوان نسل جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان جتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور جتنا ہم نے ہمارے بزرگوں نے اسٹرگل کی، تو آج کا نوجوان شاید اس ذمہ داری کو لے کے نہیں چل رہا۔ تو ضروری ہے اس وقت پاکستان کی ترقی کے لیے، اور جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے کے لیے، کہ جو نوجوان جس پروفیشن میں ہیں وہ اس پروفیشن میں پوری ایمانداری سے اپنا کام کریں، اپنی تعلیم پر فوکس کریں
اور صرف یہ ہے کہ ایک بھیڑ چال کی بجائے، کیونکہ ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک بہت اٹریکشن ہے کہ جی ہم یہاں سے باہر دوسرے ممالک میں چلے جائیں اور وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں. تو یہ پاکستان تو ایک بنیاد ہے، یہ ان کی شناخت ہے. تو اگر آپ اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں گے تو یقیناً یہ ملک ترقی کرے گا. لیکن یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ مایوسی کا شکار کیوں ہے. وہ اس لیے مایوسی کا شکار ہے کہ میرٹ کی پامالی ہوتی ہے، بہت سارے جو ہے نا انہیں ایشو فیس کرنے پڑتے ہیں، جابس کے جو ہے نا اپرچونٹیز کم ہیں. تو ریاست اپنا کردار ادا کرے، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں پہ ایک یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پہ خود توجہ دیں، اپنے آپ کو، اپنے سکلز کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. فضول ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے جو ہے نا وہ گیمز پہ توجہ دیں، اپنے کام پہ توجہ دیں. اگر وہ اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے اس کو ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو ادارے ترقی کریں گے. وہی ادارے جو ہے نا پھر ممالک کی ترقی میں بہتر جو ہے نا وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم میم، میرا نام فاروق بٹ ہے. میں نیو ٹیک کامیاب جوان پروگرام کی طرف سے ایک شارٹ ڈاکیومنٹری بنا رہا ہوں 23 مارچ پاکستان ڈے کے اوپر. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نام بتا کر ایک نوجوان نسل ہماری پاکستان کو ایک میسیج دیں کہ آیا آپ ان میں کیا کمی دیکھتی ہیں کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ جاپان اور امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا کیا امپرومنٹس کریں تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وعلیکم السلام. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن حاصل کر کے ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. ہم باہر کے ملک میں نوکریاں کرنے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ اگر ایک ہمارا ڈاکٹر ہے نا، بہت قابل ڈاکٹر ہے، وہ بھی چاہے گا کہ ہم باہر چلے جائیں. لیکن پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے میں رکھا کچھ نہیں ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ ہمیں پاکستان بنایا ملا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں آزادی کی سانس دی ہے. جا کے کشمیر والوں سے پوچھیں نا، پاکستان میں ہم رہ کے ہم یہ تو بڑے کر دیتے ہیں کہ ہمیں بنائے نا خود ذرا. ٹھیک ہے، ایک والد کی جگہ کھڑے ہو کے سوچیں کہ والد نے ہمیں چھوٹا سا کر کے بڑا بنایا، کس طرح بنایا ہوگا. اسی طرح اگر پاکستان کے بارے میں سوچیں نا، تو پاکستان میں اگر ہم رہ کے ایک اچھا ملک بنا سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں باہر کے ملک جانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، اور وہاں جا کے پھر ہمیں جب اصلیت سمجھ آتی ہے پھر ہم روتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں پاکستان ملک ہمارا بہت اچھا تھا. ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں بنایا مل گیا. ہم نے وہ مشکلات نہیں فیس کرنی پڑی. ہم اس ٹائم مشکلات فیس کرتے تو آج ہمیں قدر ہوتی شاید. ٹھیک ہے، تھینک یو میم. مطلب آپ یہ کہنا چاہیں گی کہ ہمارے نوجوان کو پروڈکٹیوٹی اپنے ملک میں کرنی چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بجائے اس کے کہ باہر ملک جائے اور مشکل حالات میں فیملی سے دور رہ کے سخت محنت کرے، وہ اپنے ملک کے لیے محنت کرے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ملک میں محنت کرے تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ اور الحمدللہ ہر جگہ سے ہمارا جو نوجوان ہے اس میں زیادہ کیپیبلٹی ہے نہ کہ باقیوں کی نسبت. اگر آپ ایک چیک کر لیں پورا. تھینک یو سو مچ میم. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم سر، میرا نام فاروق بٹ ہے. میں نیو ٹیک کامیاب جوان پروگرام کی طرف سے ایک چھوٹا سا آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے حاضر ہوں سر. 23 مارچ پاکستان ڈے کے حوالے سے میں ایک آپ کا چھوٹا سا شارٹ لینا چاہتا ہوں. آپ ہماری یوتھ، انرجیٹک یوتھ کو کوئی میسیج دیں کہ وہ ایسے کیا ایسا اقدام اپنائیں کہ وہ ہماری جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس کی یوتھ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں سر. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ 23 مارچ یوم پاکستان کے طور پہ منایا جاتا ہے اور وہ آج منایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش ہوئی تھی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان بنانے کے حوالے سے، اور اس میں نام کی تجویز کیا گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اس کی مسلسل محنت کے بعد 7 سال بعد جو ہے پاکستان کا قیام عمل میں آیا. اور یہ بڑی خوش قسمت دن تھا، تاریخ تھی، 14 اگست کی اور 27 کی شب تھی. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پر رحمتوں کی بہت زیادہ جو ہیں وہ برکتیں بھی موجود ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے. اگر نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نوجوانوں کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے.
और इसके साथ साथ ये कि यहाँ पर जितने भी ख़ास तौर पे अब चूँकि एक पहले जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था 47 के बाद वो नहीं रहे, उसके बाद सेकंड जनरेशन और उसके बाद अब थर्ड जनरेशन। ज़्यादातर अब जो जनरेशन चल रही है वो यूथ की चल रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है 60% यूथ है, तो यूथ का बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान के। उन्होंने मुस्तकबिल संभालना है, मुस्तकबिल का हमारा असासा है। तो मैं सिर्फ उन्हें ये कहना चाहूँगा कि अपने विल पावर पर जो है मेहनत करें और किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय इस सिलसिले में हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में नौजवानों के हवाले से कोई ऐसा प्रोग्राम मरतब करें कि जिसमें ज़्यादातर जो है नौजवानों को फ़ायदा हो सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और इसके साथ साथ जैसे कि कोई ऐसी स्कीम आनी चाहिए जैसे कि उन्हें कोई जो ऐसे जो टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर में जो आईटी के मैदान में आजकल आईटी का दौर है, आईटी के हवाले से जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके हवाले से उनको अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए, उनकी माली मदद के हवाले से कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फ़ारूक भट्ट है। मैं नेवटेक कामयाब जवान प्रोग्राम की तरफ से आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सर मेरा टॉपिक 23 मार्च पाकिस्तान डे है। मैं चाहता हूँ कि आप 23 मार्च पाकिस्तान डे के हवाले से हमारी एनर्जेटिक यूथ को कोई मैसेज दें कि वो ऐसा इकदाम अपनाएं कि जो अपना कर वो जो हमारी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के नौजवान हैं, उनकी सफ़ों के शाना बशाना खड़े हो जाएँ। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम कायद आज़म रहमतुल्लाह और इल्लामा इकबाल के फरमूदात अक़वाल उनको निसाब का हिस्सा तो ज़रूर बनाया हुआ है, उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या हम आज तक उन अक़वाल पर, उन चीज़ों पर अमल कर चुके हैं या कर सकते हैं, या क्या ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों से दूर हैं। यही वजह है कि आज 75 साल बाद भी मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मसाइल का हमें सामना है, और ये वही मसाइल हैं जिनका बारे में हमारे कायद ने आज से जो है 75 साल कबल जब तहरीक का आगाज़ किया और तहरीक पाकिस्तान में अपना रोल अदा किया, हम उन तमाम फरमूदात से बहुत दूर हैं। थैंक यू सो मच सर। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ इनको बुक्स की हद तक मुताले को नहीं रखना चाहिए, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना चाहिए ताकि हमारी ना सिर्फ नेशन कौम बल्कि हमारे मुल्क भी तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। बेशक ऐसा ही है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, कोई भी मामलात हैं, जब तक हम किसी भी चीज़ को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो हम उन पर ना कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना हम खुद इस हवाले से कोई रिज़ल्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान कुम फारूक भाई, मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तानी नौजवान, ख़ासकर तालीम याफ्ता नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तकरीबन मैं 8 साल से इधर यूके में काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो आपकी तवस्सुत से मैं अपने नौजवान लड़कों के लिए जो है ना ये तालीम ये बात देना चाहता हूँ, ये बात सुनाना चाहता हूँ, उनको पहुँचाना चाहता हूँ कि इनको बोलो कि बजाय इधर आने की आप अपने मुल्क में अपनी तालीम पे तवज्जो दे दें और उधर जो ना खूब कमाएँ, अपने मुल्क का खिदमत करें, और हो सकता है कि इसमें आपकी बेहतरी हो।
बजाय इसके इधर सारे लोग जो है ना इधर आके आप अपना तालीम छोड़ के तो इधर अपना ज़िंदगी इस तरह नहीं बना सकता जिस तरह पाकिस्तान में बन सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी ये वीडियो जो है ना ये पैगाम सब पाकिस्तानी बच्चों को पहुंचा दे ताकि वो अपनी तालीम भी पूरा तवज्जो दे और अपने मुल्क का काम आए, अपने ख़ानदान का काम आए, अपने सारे लोगों का काम आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan